أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا فتاح يا نصير سنقرئك فلا تنسى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعليكم السلام. يا عليم علمنا، يا خبير أخبرنا، يا رشيد أرشدنا، يا هادي اهدنا. تھوڑا سا جو ہے ریکیپ ہم کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا منہاج کے پہلے 3 سبق اور جو ہے مفتاح القرآن سے 1 سبق ہم نے کیا تھا. اور جیسا کہ ہم یہ پہلی بار ہر چند کے اس میں کانسنٹریشن بڑوں پر ہے، بڑے بچوں پر، گرون اپس اور جو ہے اڈلٹس پہ ہے، لیکن پھر بھی جیسا کہ عادل پاشا کا مشورہ ہے کہ کسی قدر ہم تیز ہی جائیں تاکہ دلچسپی قائم رہے اور کسی چیز کی تفصیل میں جا کے پھنس نہ جائیں. ہم ابھی سے وہ نہیں ہے، ابھی سے اس پہ ہمارا جو ہے کانسنٹریشن نہیں رہے گا. دیکھیے یہ پہلے سبق میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مل صاحب جو ہے مختلف جو ہے اسماء مختلف الفاظ لائے تھے، جیسا کہ جمل، فرس، کلب، کتاب، قلم. یہ جو ہے الفاظ تھے. اور ہاذا اور ذالکا، اس میں اشارہ 2 ہی تھے. اس میں اشارہ قریب میں 2 اسماء اشارہ تھے، ہاذا اور ذالکا. ہاذا کے معنی بولیے یہ، اور ذالکا کے معنی وہ. اور الفاظ بھی تمام سب ابھی مذکر ہی چل رہے ہیں. تو یہ پہلا سبق تھا. اور دوسرے سبق میں جو ہے حروف استفہام سے 2 حرف لائے تھے مل صاحب. ایک تو من اور دوسرے ما. من کے معنی بولیے کون، اور ماں کے معنی بولیے کیا. من کیا ہے؟ کون، ہو. اور ماں کیا ہے؟ کیا، واٹ. تو یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے، یعنی آدم اور آدمی کے لیے، آدم اسلام اور ان کی اولاد کے لیے، انسان کے لیے، عقل رکھنے والی مخلوق کے لیے، انسان کے لیے جو ہے من کا لفظ آئے گا. اور چیزوں کے لیے، باقی تمام کے لیے ماں کا لفظ آئے گا. من کون اور ماں کیا. اور اس طریقے سے دوسرے سبق میں بھی ہاذا اور ذالکا کی بھی مشق ہوتی رہی. اور کچھ اور بھی الفاظ کا اضافہ ہوتا رہا، نئے الفاظ کا، جیسے کہ رجلن کے معنی آدمی، کردن کے معنی بندر، ولدن کے معنی لڑکا، حمارن کے معنی گدھا. اس طریقے سے بہت سارے اس میں الفاظ آتے رہے. اور ہاذا ذالکا اور من اور ماں کی مشق ہوتی رہی. پھر جو ہے تیسرا سبق میں جو ہے ضمائر متکلم میں سے، مذکر میں سے جو ہے 2 جو ہے، اور وہ بھی واحد صیغے کے 2 جو ہے ضمیر لائے ہیں مل صاحب. ایک تو انا، دوسرے انتا. انا کے معنی میں، آئی، فرسٹ پرسن،
اور انتا کے معنی تو، یو، سیکنڈ پرسن. اور اس میں یہ تیسرے درس میں مکالمہ تھا ایک لڑکے کے درمیان دوسرے لڑکے سے، جو ایک بڑا تھا نسبتاً ایک چھوٹا تھا اس کی بنسبت. تو بگ بوائے اینڈ اے ریلیٹیولی اسمال بوائے، یہ دونوں کے بیچ میں کنورزیشن تھا، گفتگو تھی، بات چیت تھی، ان کا آپسی مکالمہ تھا. تو انا اور انتا یہ تیسرے سبق میں کور ہوا ہے. اور پھر ووکیبلری جو ہے ذخیرہ الفاظ بڑھتا جائے گا، اور کچھ الفاظ یہاں پہ جو ہے اضافہ آتے رہے، جیسا کہ کبیرن کے معنی بڑا، صغیرن کے معنی چھوٹا. اچھا، انا اور انتا کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پر حروف استفہام سے جو ہے مول صاحب جو ہے سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ حضرت نے حل کا بھی اضافہ فرمایا تھا. حل جو ہے کیا کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، حل انت صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے. تو جواب میں نام انا صغیرن، ہاں میں چھوٹا ہوں. تو یہ حروف استفہام میں سے حل کا اضافہ فرمایا تھا مل صاحب نے، اور حروف ایجاب اور حروف انکار سے نام اور لا کا کو بھی انٹروڈیوس کیا تھا اس سبق میں. نام کے معنی ہاں، آپ جب پازیٹیو آنسر دینا چاہتے ہیں تو نام بولیں گے، ہاں میں جواب دینا چاہتے ہیں تو نام کا استعمال کریں گے. اور اگر آپ نفی میں جواب دے رہے ہیں، نیگیٹو آپ کا آنسر ہے، تو لا کا استعمال کریں گے. تو اس طریقے سے یہ 3 سبق ہم نے دیکھے، اور پھر اس میں کتاب عربی، قلم فارسی، وہ سب الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اچھا، ایک چیز بولیے کہ اس میں یہ تمام 3 اسباق میں، اور پھر یہ جو ہے مفتاح القرآن کے ایک سبق میں ذخیرہ الفاظ ووکیبلری سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، یا کسی لفظ کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جیسا یہاں پر جو ہے مفتاح القرآن میں ہم ایمانیات جو پہلا جو ہے سبق تھا، اسی کو ہم اسی پہ اکتفا کیے تھے، اور اس کی وجہ ابھی میں آپ کو بیان کروں گا. پہلے آپ اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. اور اس میں جو ہے ہم اللہ کے بارے میں، چونکہ ایمانیات کے بارے میں حضرت محفوظ الرحمن نامی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ مفتاح القرآن کے مصنف ہیں، وہ جو ہے جو رکھے ہیں، تو احدن کے معنی ایک، صمدن کے معنی بے نیاز، خالقن پیدا کرنے والا، رازقن رزق دینے والا، روزی دینے والا، اور ملکن بادشاہ، مالکن جو ہے مالک، وہابن خوب عطا کرنے والا، خوب دینے والا، اور توابن خوب معاف فرمانے والا. یہ اتنی چیزیں ہم کور کیے تھے. اور جو ہے مفتاح القرآن کا دوسرا سبق بھی ہم شروع نہیں کیے تھے. کیوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پرپزلی رک رہے ہیں یہیں پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تمام الفاظ تھے زیادہ تر جو آتے رہے، چاہے مفتاح القرآن میں ہو کہ چاہے یہ منہاج العربیہ کے 3 اسباق میں ہو، تو یہ اس میں جو مختلف اسماء ہیں اس پہ غور کیجئے کہ اس کے آخری حرف 2 پیش آ رہے ہیں. اور یہ 2 پیش کو کیا بولتے ہیں ہم عربی میں؟ تنوین. تنوین بولتے ہیں. اس کی تفصیل میں تو پھر کبھی جائیں گے، اس موقف میں نہیں ہے اس وقت. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ تنوین جو ہے نون کی آواز ہے، اور وہ بھی کیسے نون کی؟ ساکن نون کی. تو نون ساکن کی آواز کو تنوین کہا جاتا ہے.
یہ ان، 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 یہ دو پیش یا دو زبر یا دو زیر، دو ضمہ، دو فتحہ یا دو کسرہ جو ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے آخر میں، وہ اس کے اسم ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اسم ہے، کامن ناؤن ہے، تو اس کے ناؤن ہونے پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ منہاج العربیہ کے 3 سبق اور مفتاح القرآن کا 1 سبق یہ اسی مناسبت سے تھا کہ یہاں پر تمام الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں عام طور پر اس پہ جو ہے تنوین آ رہی تھی، اور اسی لحاظ سے ہم اب یہ آپ لوگ کچھ اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی چیز کی طرف ہمارے اویس پاشا توجہ دلانا چاہ رہے ہیں تو بول دیجئے، ورنہ ہم زیادہ تر کوئی تفصیل کے موقف میں تو نہیں ہے ابھی سے، تو ہم جو ہے آؤٹ رائٹ اپنا سبق آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ کچھ بولنا ہے تو ابھی بول دیجیے. جی نہیں محمد. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم جو ہے منہاج پہلے لے لیتے ہیں. چوتھا سبق، چوتھا جو ہے رابعن کو چوتھا بولیں گے، تو رابع سے پہلے درس لگا دیجئے. درسن رابعن دونوں پہ تنوین بغیر الف لام کے رکھے تو درسن رابعن چوتھا سبق، اور دونوں پہ الف لام لگا دیجئے تو الدرس الرابع چوتھا سبق. تو جی بھائی جی، الدرس الرابع اگر آپ بول دیے تو اظہار ہوتا ہے، اور اگر الدرس الرابع بول کے رک گئے تو آپ جو ہے گویا کہ وقف کر دیے، اس پہ روک دیے. تو یہ آپ اچھا سوال فرمائے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زبان عربی اور جو ہے تجوید و قرات دونوں کا جو ہے دراصل وہ ہے مد نظر لے کے ہی ہم ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ دونوں کے لیے یکساں مفید بات ہے کہ جو ہے یہ دونوں چیزیں کور ہو گئے. تو الدرس الرابع بولیے یا الدرس الرابع. اب یہاں پر ہم چونکہ سیکھنے بیٹھے ہیں تو اس لیے ہم ہر چیز کا اظہار کریں گے، وقت نہیں کریں گے عام طور پہ. الدرس الرابع چوتھا سبق. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتابن، اس پہ کتابن پہ کیا کر رہے ہیں آپ، دراصل الف لام لگائے ہیں. تو کیا ہوا ہے، یہ کتابن میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 پیش ہیں آخری حرف پہ کتاب کے. کتاب کا آخری حرف کتابن میں با جو ہے آخری حرف ہے، کاف تا الف با. کتابن 2 پیش تھے، تنوین تھی یہ، اور یہ تنوین اڑانے کا کیا طریقہ ہے، الف لام اگر آپ لگا دیے تو تنوین اڑ جاتی ہے. اسی لیے کتابن سے پہلے الف لام اگر آپ لگا دیں تو اب کیا ہو گیا، وہ الکتاب بن نہیں ہوتا، اب الکتابو ایک ہی پیش رہ جائے گا، 2 نہیں رہیں گے کبھی بھی. دیکھیے آپ قرآن، اب قرآن سے پہلے الف لام لگائیے تو القرآن ہے نا. درسن اس سے پہلے الف لام لگائیے تو الدرسو. دینن اس سے پہلے الف لام لگا دیجئے تو الدینو. بیتن اس سے پہلے الف لام لگا دیجئے البیتو. تو اب یہاں سے پڑھیے آپ لوگ ذرا سا البیت، میں آخری چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، زور سے بولیے البیت تو الولد الکتاب الورا. یہ ورق کیا ہے، پتا، لیف. یہ نیا لفظ ہے، قوف ہے پچا، قوف
ابو بھائی خوف. الورق یعنی خے نہیں ہے بلکہ خوف ہے. الجمع blue الفرس الحمار. یہ حمار کیا ہے؟ گدھے کو بولتے ہیں. القرد بندر. الکلب الدرس البیت الرجل. کوئی الفاظ کے معنی اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو فوراً روک کے پوچھیے ورنہ دوسرے صفحے پہ آ جائیے. اب دیکھیے آپ اب کیا کر رہے ہیں مول صاحب؟ تنوین کی پہلے مشق کرا رہے ہیں 3 سطر میں، پھر جو ہے مخلوط مشق کرا رہے ہیں، مکسڈ. تنوین بھی رہے گی، الف لام بھی رہے گا. آپ اعراب کیسا لگائیں گے، اس کو حرکات کیسے دیں گے، کیسا اس کو پروناؤنس کریں گے، وہ دیکھا جائے گا. اب دیکھیے شروع میں 3 سطر جو ہیں اس میں جو ہے تنوین کی مشق کرا رہے ہیں. یہ 2 پیش ہر جو ہے لفظ کے آخر آپ کو نظر آ رہے ہیں. قرآن نن دی نن تا من رجو لن تر سن عربی یون جمع لن حما رن کل بن دن فرسن ولا دن. یہ قرآن ایک قرآن، دین ایک مذہب، اسلام اسلام ایک اسلام. یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خاص مذہب کا ہی نام ہے وہ. رجل ایک آدمی یا کوئی آدمی. درسن ایک یا کوئی سبق. عربی یہاں پہ بھی کوئی عربی یا ایک عربی نہیں بولیں گے، عربی ہی بولیں گے، خاص زبان کا نام ہے. جمل کوئی یا ایک اونٹ. حمار کوئی یا ایک گدھا. کلب کوئی یا ایک کتا. یہاں پہ کیا ہے، آپ خاص طور سے کچھ ہاذا ذالکا کچھ اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم تنوین کا فائدہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے معنی میں کوئی یا ایک چھپا ہوا ہوتا ہے عام طور پہ جنرلی. قردن کوئی یا ایک بندر. فرسن کوئی یا ایک گھوڑا. ولدن کوئی یا ایک لڑکا. اچھا یہاں پر آئیے، اس کی جو ہے اب جو ہے 4 سطر میں یہ مخلوط مشق کرا رہے ہیں. یہ مکسڈ ایکسرسائز ہے. اس میں الف لام اگر آپ دیکھیں گے شروع میں تو آپ کو آخر حرف پہ ایک پیش لگا کے بولنا ہے. اور اگر بغیر الف لام کے اگر آپ کوئی لفظ کو دیکھ رہے ہیں شروع میں اس کے الف لام نہیں ہے تو اس میں جو ہے آخر حرف کو آپ کیا کریں گے، تنوین کے ساتھ بولیں گے. جیسے کہ یہاں درس سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے، تنوین اڑ جائے گی الف لام آ جانے کے بعد. 2 پیش ایک پیش سے بدل جائیں گے. درسن پہ الف لام لگانے کے بعد کیا ہو جائے گا، وہ الدرسو. الدرسو کیا ہو گیا، الدرسو. سوری پورا بولیے الدرسو نہیں تو ریکارڈنگ میں کچھ غلط سمجھ لیں گے لوگ. جی اسلامن اسلام دینن رجو رجل حمارن الفرس. دیکھیے یہ الفرسو ہے، الفرسو نہیں ہے. رے اس میں سائلنٹ نہیں ہے، ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے. پانی دے بیٹے بابا. متحرک ہے. یہ جو فرس کا بیچ کا حرف ہے یہ متحرک ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، فرس جو ہے متحرک الاوسط ہے. اس کا بیچ کا حرف بھی متحرک ہے، اس پہ
حرکت ہے. کون سی حرکت ہے؟ فتحہ ہے. فراسن ہے نا. تو الفرسو. الفرسو نہیں ہے عربی کے حساب سے، الفرسو، جیسا کہ الولد جیسا ہے ویسی. متحرک الاوسط. ایک کان پڑی رکعت جو ہے آپ کو کبھی نہ کبھی کام آتی ہے، اس لیے ایک ہلکا سا، کیونکہ میرے کان میں ایک رکعت پڑی الفرسو، تو میں آپ کے کان میں رکعت ڈالا الفرسو. جمل، جی آئی تھی. جمل. پھر الکلبو. کلبو. بولیے آپ لوگ. البیت. البیتو. القرآن. القرآن. رسول. 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 اسلام. اسلام. العربیت. نہیں، العرب، سوری، العرب. العرب. پھر عربی. 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 الجنت. الجنت. العلم. 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 قردن. قردن. قردن نہیں بیٹے، قردن. ٹھیک ہے. ہمارے کون ہے وہ؟ ہناما ہے کیا؟ قردن ہے بیٹا. تو الجمل. لن. زہرن. جی. اب یہ نئے الفاظ میں ایک جنت آیا ہے. بندر کو بولتے ہیں شاید. جی ڈاکٹر صاحب، بندر ہے ڈاکٹر صاحب. زہرن یہ پھول کو بولتے ہیں. الورق یہ پتے کو بولتے ہیں. الحمار گدھا. فرسن. الصغیر کبیر. یہ جو ہے ہم اس کا جو ہے اعراب صحیح دیتے ہوئے پڑھ لیے. اب پھر سے جو ہے اس کی جو ہے ذرا سا اس کو ریپیٹ کر دیں گے. آپ اس کے معنی بولیے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تنوین اڑ جائے اور الف لام جہاں آ جائے تو وہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. اس میں خاص اور خصوصی اور جو ہے پرٹیکولر کے میننگ آ جاتے ہیں. جیسا کہ الدرس، تو آپ کیا بولیں گے؟ خاص سبق. جی. اسلام، اسلام. دین ایک یا کوئی دین. رجل ایک یا کوئی آدمی. حمار ایک یا کوئی گدھا. الفرسو خاص گھوڑا. ایک خاص گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، یقیناً کرنا چاہ رہے ہیں تو الف لام لگا دی. جمل کوئی یا ایک اونٹ. الکلب تو خاص کتا ہو گیا، پرٹیکولر ڈاگ. البیت. البیت پرٹیکولر ہاؤس. بیت جو ہے گھر ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہم بول رہے ہیں. ہمیشہ اس طریقے سے ہم ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے جب ہم لکھیں گے یا پڑھیں گے یا سیکھیں گے تو، لیکن سمجھانے کے لیے فی الوقت ضروری ہے یہ. القرآن تو ایک خاص قرآن ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ایک قرآن ہے اور وہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. رسول کوئی یا ایک پیغمبر یا رسول. اسلام، اسلام ایک خاص مذہب کا نام. العرب تو عرب. عربی ایک زبان کا نام. الجنت تو جنت، خاص جنت. العلم خاص علم. قردن بندر، ایک یا کوئی بندر. الجمل ایک خاص اونٹ. زہرن کوئی یا ایک پھول. الورق خاص پتا. الحمار خاص گدھا. فرسن کوئی یا ایک گھوڑا. الصغیر ایک خاص چھوٹا، پرٹیکولر اسمال ون.
نہیں ہے سمجھ میں سے جی سے ہے سمجھ ہاں بھیا بولیے بولیے، کون کیا بول رہے تھے؟ کبیرن کوئی یا ایک بڑا. اچھا اب آتے ہیں ہم 5ویں سبق پہ. القرآن کتابن. اچھا 5واں سبق پہلے بولیے. خمس 5 کو بولتے نا، اس کو فاعل کے وزن پہ لائیے. خمس سے خامس بنایا 5واں، اور پھر اس سے پہلے درس رکھے. درسن 5واں سبق. یہ الف لام لگا کے بولیے الدرس الخامس 5واں سبق. اب دیکھیے آپ یہ جو اس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو الف لام کی اور تنوین کی جملوں کی ترکیب کچھ ایسی ہے کہ مول صاحب اس میں الف لام اور تنوین دونوں کی بیک وقت پریکٹس کرا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں. القرآن کتابن. دیکھیے آپ قرآن پہ الف لام لگائے تو قرآن جا کے کیا ہوا، القرآن ایک پیش آ گیا. کتابن یہاں پہ اس پہ الف لام نہیں ہے تو القرآن قرآن، کتابن ایک کتاب ہے. الکتاب یعنی جس کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک خاص کتاب ہے، تو ہم خاص کتاب بول کے نہیں بولیں گے. ترجمہ کرتے وقت الکتاب کتاب، عربی عربی ہے. العلم علم، مفید ہے، مفید ہے. العلم مفید، علم مفید ہے. الاسلام دین، اسلام ایک مذہب ہے. الادب واجب، ادب واجب ہے. الدرس سہل، سبق آسان ہے. الجمل طویل، دیکھیے طویل کا لفظ آیا، سہل کا لفظ آیا آسان کے لیے، طویل کا لفظ آیا لامبے کے لیے. الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے. البیت جدید، گھر نیا ہے. جدید کا لفظ آیا، جدید کے معنی نئے کے ہیں، نیو. الزہر یعنی پھول، صغیر چھوٹا ہے. الشجر درخت، کبیر بڑا ہے. الزہر صغیر پھول چھوٹا ہے. الشجر کبیر درخت بڑا ہے. یہ تھوڑے سے نئے الفاظ جو انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، اور جو ہے آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد پھر آپ ریکارڈنگ سن کے اپنے ذہن نشین یہ تمام چیزیں کریے. انشاءاللہ کیا ہوں گا، قرآن جب ہم پڑھیں گے تو تمام چیزیں ہم کو ذہن میں آتی جائیں گی اور مدد ملے گی تو مزہ آئے گا. اللعب ضروری، لعب جو ہے کھیل کو بولتے ہیں، اس پہ الف لام آیا، لعبن پہ الف لام آیا تو لعب کا آخری حرف جو ہے اس پہ دو، لعبن میں جو دو پیش تھے وہ ایک پیش سے بدلا. اللعب کھیل، ضروری ضروری ہے. اب دیکھیے آپ اسئلہ، یہاں سے یہ چوتھے سبق سے مول صاحب جو ہے اسئلہ کا بھی سیکشن انٹروڈیوس کرے ہیں، کویسچن اینڈ آنسرز. تو یہ کویسچنز یہاں پہ شروع ہوئے. اسئلہ سؤالن کی جمع اسئلہ ہے، ٹھیک ہے. سؤالن اسئلتن، جیسا طعامن اطعمتن وغیرہ وغیرہ. تو من انتا، یہ من کے معنی بولیے بھائی کیا ہے. من من یعنی کون؟ تو، انتا You. تو، یو. من انتا ہو آر یو، تو کون ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیے، لیکن اب عربی کا عربی میں جواب دینا ہے. من انتا
تو کون ہے تو آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں مسلم ہوں، تو آپ کیا بولیں گے؟ میں کے لیے انا أنا اور مسلم کے لیے مسلم. تو من انتا کا جواب ہے انا مسلمون. مسلم. حل انتا کبیرون، یہ حل کے معنی کیا بولے تو کیا کہ انتا کیا کبیرون بڑا. تم حل انتا کبیرون، کیا تو بڑا ہے. تو اب اس کے معنی ہم بولنا چاہ رہے ہیں نام انا کبیرون، تو کیا بولیں گے؟ ہے معافی چاہتا ہوں میں ہی بول دیا. ہاں میں بڑا ہوں بولنا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ ہاں کے لیے نام اور میں بڑا ہوں کے لیے نام انا کبیر. حل انت کبیر؟ نام انا کبیر. یہ تو ایک اس کا پازیٹو جو ہے آنسر ہو گیا. اگر آپ نیگیٹو میں بول رہے ہیں، آپ چھوٹے ہیں اور بولنا چاہ رہے ہیں آپ حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے، تو بول رہے ہیں آپ نہیں میں بڑا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں، بڑا نہیں بولنا چاہ رہے ہیں آپ، تو کیا بولیں گے؟ لا انا صغیر لا کبیر. لا انا صغیر لا کبیر. لا انا صغیر لا کبیر. اچھا حل انت صغیر، اب میں اس میں بولنا چاہ رہا ہوں حل انت صغیر کے معنی کیا ہے؟ بولیے پہلے. حل کیا ہے؟ انت کا ترجمہ کریے تو، صغیر کا ترجمہ کریے چھوٹا. صغیر کیا تو چھوٹا ہے؟ ہم بول رہے ہیں کہ میں چھوٹا نہیں ہوں، تو کیا بولوں گا پہلے میں؟ لا انا میں کیا بول رہا ہوں؟ میں بڑا ہوں بولا نہیں، میں بڑا ہوں بولنا چاہ رہا ہوں میں. تو لا انا کبیر. لا صغير. حل انت صغیر لا انا کبیر، اور چھوٹا نہیں لا یعنی صغير. چھوٹا نہیں. لا صغیر. تو حل انت صغیر لا انا کبیر لا صغیر، یہ ایک آنسر ہوا. اسی طریقے سے آپ اس کو الگ الگ جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کے لحاظ سے آپ رکھ کے بنا دے سکتے ہیں اس کا جواب. یہ بھی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل ھذا کتاب، حل کیا، ھذا یہ، کتاب کتاب. حل ھذا کتاب یعنی کیا یہ کتاب ہے. تو آپ نام میں جواب دینا چاہ رہے ہیں، ہاں میں جواب دینا چاہ رہے ہیں، تو کیا بولیں گے؟ معافی چاہتا ہوں میں. نام ھذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے بول سکتے ہیں یا یہ کتاب. حل ذالک قرآن، حل کے معنی کیا، ذالک وہ، قرآن قرآن. حل ذالک قرآن، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا وہ قرآن ہے؟ تو پھر آپ اس کو ہاں میں جواب دینا چاہ رہے ہیں تو بولیے کہ ہاں یہ قرآن ہے. نعم ذالک قرآن. اچھی بات، بہت اچھی. حل محمد رسول، کیا محمد پیغمبر ہیں، رسول ہیں؟ اللہ صلی اللہ. تو آپ بولیں گے نعم محمد رسول، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کرو. ترجمے میں علم ضروری ہے، العلم ضروری. ضروری. جملہ بنانے کے لیے شروع میں اسم پہ الف لام رکھ کے بولیں گے. عام طور پہ یہ اس طرح کی ترکیب آ رہی. کھیل مفید ہے، لعب کو الف لام لگائیے، اللعب مفید. گھر بڑا ہے، البیت بیت کو الف لام لگائیے، البیت کبیر. گھوڑا چھوٹا ہے، فرس کو الف لام صغیر. بہت اچھے. درخت لمبا ہے،
الشجر شجر کو طویل الف لام، الشجر طویل، پھول بڑا ہے، الزہر زہر کبیر کو الف لام جی، الزہر کبیر، اور کیا ہے، کیا اونٹ بڑا ہے، اب حل کا استعمال، ہاں ٹھیک ہے، پہلے اونٹ بڑا ہے بول دیجئے، الجمل کبیر، الجمل کبیر اب اس سے پہلے حل لگانا ہے، تو الجمل کو پھر اس حل سے ملانا، تو حل اور الجمل کو کیسا ملائیں گے آپ؟ حل کا لام ساکن ہے، الجمل کا لام بھی ساکن ہے، تو جو دو ساکن جو ہیں ساکنین کو کیسے ملایا جاتا ہے؟ پہلے حرف کو جو ساکن ہوتا ہے اس کو زیر دے کے ملاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حلیل جملو کبیرن، کیا اونٹ بڑا ہے، حلیل جملو کبیرن، پھر کیا کتا مفید ہے، حلیل کلب مفیدن، وہ سبق ہے، بولیے ذرا زور سے، وہ کے لیے ذالک سبق کے لیے درسن کا لفظ ہے، درسن تو وہ سبق ہے، ذالک درسن، سبق سہل ہے یعنی آسان ہے، تو سہل کا لفظ ہے، سبق کے لیے کیا ہے، درس کا لفظ ہے، درس کو الف لام لگائیے، الدرس سہل، ہاں، کیا وہ قرآن ہے، ذالک قرآن ہاں ویری گڈ، حل ذالک قرآن، بہت خوب، اچھا، ہاں وہ قرآن ہے، ہاں کے لیے نعم ذالک قرآن، کیا وہ عربی ہے، حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے، نعم عربی، فارسی نہیں، لا فارسی، اس کے بعد تو کون ہے، من بولیے، انت ویری گڈ، من انت، میں لڑکا ہوں، بولیے، انا ولد انا ولد، بہت عمدہ، اور کیا ہے، کیا تو مسلم ہے، هل انت مسلم ہاں، حل انت مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، نعم ہاں انا نعم مسلم میں مسلم ہوں، انا مسلم، نعم انا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من محمد من محمد، پورا اظہار کریے حرکات کا، من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد رسول ہیں، اللہم صلی وسلم، محمد رسول محمد رسول، اس کے بعد اسلام کیا ہے، ما اسلام بہت اچھے، ما اسلام، اور مل اسلام بھی درست، ما اسلام بھی درست، اسلام دین ہے، الاسلام دین، سلام واجب ہے، السلام واجب، السلام واجب، بہت اچھے، یہ جو ہے 5ویں سبق پہ منہاج کو روکیں گے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ذرا سا مفتاح بھی پڑھ لیں بھاؤجان گے، جی جی بھائی، میرے بھائی بسم اللہ، آپ ابھی فرمائے وہ اسلام کیا ہے کے لیے من بھی استعمال کر سکتے آئے ہے ایسا بول دیا میں، نہیں نہیں مل بیٹے، من فرمائے، اور مل مل اسلام، جی، اسلام اچھا مل ماں فرمائے کے جی اچھا ماں کے بعد الاسلام جو ہے اچھا جی آتا ہے، یا ماں کے بعد اسلام، دونوں بھی درست ہے بولا، تو ماں جی اچھی اسلام اور مل اسلامو، جی جی اچھا جی سمجھ گیا میں ڈر گیا، میری منہ سے کچھ سلپ آف ٹنگ جو ہوا ہے ریکارڈنگ میں آ گیا، بلکہ میں پریشان،
اچھا جس بھائی میرا جی ذیغ اللسان. تو اللہ اکبر یہاں پہ دیکھیے ہوا کے معنی وہ. دیکھیے عربی میں ہے اور واو ہوا ہے، اس کو الٹ دیجئے تو اردو میں اس کا ترجمہ ہو جاتا واو اور ہے وہ. ہوا وہ. الرحمن بڑا مہربان. الرحیم بہت رحم فرمانے والا. یہ اللہ کے بارے میں جو ہے رکھے ہیں. تو اللہ کی مختلف صفات یا جو ہے کیا بولتے ہیں اسماء صفات جو ہے بیان کر رہے ہیں. السمیع خوب سننے والا. البصیر خوب دیکھنے والا. اگر اللہ کے واسطے ہم استعمال کریں گے تو اس میں معنی کی جو ہے وہ ہوگی زیادتی. العلیم خوب جاننے والا، اپنی ذات میں جو ہے علم والا. الخبیر خوب خبر رکھنے والا، اپنی ذات میں باخبر. العزیز اپنی ذات میں غالب. الحکیم حکمت والا. العلی خوب بلند، خوب اونچا، بہت ہی بلندی والا. العظیم خوب بڑا، بڑی عظمت والا، بڑائی والا. الحی زندہ. اب آپ یہ تمام جو ہے الفاظ پہ غور کیجئے. القیوم آخر میں چونکہ شروع میں الف لام آ رہا ہے تو آخر میں تنوین نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایک ہی حرکت آ رہی ہے، ایک ہی پیش آ رہا ہے نا. القیوم تو سب کو قائم رکھنے والا، یہ قیوم ہو گیا. هو الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہوئے؟ وہ بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. هو السمیع البصیر وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. هو العلیم الخبیر وہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب واقف ہے. هو العزیز الحکیم وہ خوب غالب اور بڑی حکمت والا ہے. هو العلی العظیم وہ بہت بلند اور بڑی عظمت و بڑائی والا ہے. اور جو ہے یہ ایک اور صفحہ پڑھو بیٹے یا روک دوں؟ جی پڑھ لیں یا گا آپ مجھے. لوگ پڑھیں؟ جی. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. ان بے شک، ان کے معنی بے شک یقیناً. غفور جو ہے بخشنے والا یا ڈھانکنے والا کے معنی میں ہوتا ہے. رحیم بہت رحم فرمانے والا. علیم خوب جاننے والا. رعوف بڑی نرمی برتنے والا، خوب مہربان. قدیر بہت قدرت رکھنے والا. اور اعلیٰ پر کل شعین ہر چیز، اعلیٰ کل شعین ہر چیز پر. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم خوب جو ہے بخشنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع بصیر خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ خوب علم والا اور بہت حکمت والا ہے. ان اللہ رؤوف الرحیم بے شک اللہ خوب نرم خو اور خوب رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ آئندہ جو ہے 5ویں صفحے سے
کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو یہاں روکتے ہیں اور جو ہے کیا جو ہے آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے یا کسی چیز کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے تو بولیے۔ جی ستار کا لفظ بھی ہے اور غفرہ کے معنی بھی ڈھانکنے کے ہیں، ڈھاکا، سترہ کے معنی بھی ڈھاکا ہے، غفرہ کے